مقام ابراہیم مصلی کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. اب مقام اللہ کے نبی کا ہے، اس کو جائے نماز بنا لیں. اٹ مینس کہ جو شے اللہ کے برگزیدہ بندے سے ٹچ ہو رہی ہے، اللہ رب العزت اس کو میموریل سروس بنا رہا ہے. تو اس سے حج کا پہلا جو لیسن ہمیں ملتا ہے وہ ملتا ہے لو، پیار کا، محبت کا لیسن ملتا ہے کہ اللہ اپنے وہ لوگ جو اس سے محبت کرتے ہیں ان کی چیزوں کو ریوائیو کر رہا ہے. لہذا آپ بھی اگر اسلام کے ہمگیر تصور کو سمجھنا چاہیں تو اس کی خشت اول پہلی اینٹ پیار ہے، محبت ہے. دوسری چیز جو حج سے ہمیں ملتی ہے وہ سمبل آف یونٹی ہے کہ وہاں پہ ایک یونٹی کا ماحول ملتا ہے، اتفاق اور اتحاد اور اخوت ملتی ہے. دیکھیں کلر ایک ہے وہاں پہ، کوئی ریڈ نہیں ہے، گرین نہیں ہے، سارے وائٹ ڈریس میں وہاں پہ آتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت سکھانا چاہتا ہے کہ تم جیسے بھی ہو، دنیا کے جس خطے میں بھی ہو، تمہارا لباس ایک ہے، تمہاری کیفیت، تمہاری سوچ ایک ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے جیو، اس کے لیے محبت کرو اور انسانوں سے محبت کرو. تو یہ یونٹی کا درس دیا جاتا ہے. تیسرا درس جو میں سمجھتا ہوں وہاں جا کے اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ اتنے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، تو اس کے بعد جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو وہاں سے کیا لے کے آتے ہیں؟ میسج کیا ہوتا ہے؟ میسج یہ ہوتا ہے کہ اکٹھے اتنے لوگ وہاں پہ رہ کے وہاں پہ ایک پتہ نہیں ہلتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. اللہ رب العزت یہی دکھانا چاہتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ پیسفل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ امن اور سلامتی کا پیغمبر ہوتا ہے، اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا. تو حج کرنے کے بعد جب کوئی شخص واپس لوٹتا ہے تو وہ پیار کا، اخوت کا، امن کا درس لے کے آتا ہے اور پوری دنیا میں آ کے بتاتا ہے کہ اتنے لاکھوں لوگ اگر وہاں پہ تھے تو ایک لباس میں بغیر کسی اسلحے کے، ان کا اسلحہ ان کا ذکر تھا، ان کی تسبیح تھی، ان کا جو سارا ویپنز تھے وہ اللہ کا ذکر تھا. وہ اس اسلحے کے ذریعے اپنے من کی جو اندر کی بنجر کھیتی ہے دل کی، اس میں اللہ کے ذکر کا حل چلا کر، اللہ کے رسول کی محبت کا پانی ڈال کر اس کی سیرت اور طہارت کو اپنی زبان پر لے کے آتے ہیں. تو جب آپ کے اندر کا نور آپ کی زبان پہ آتا ہے، شخصیت میں جھلکتا ہے، تو حج کر کے جب آپ واپس لوٹتے ہیں تو آپ کے ہر ایکشن سے، ہر فعل سے محبت پھوٹتی ہے، امن کا درس ملتا ہے اور یگانگت کا درس ملتا ہے. اور یہاں پہ میں ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ جاتے ہیں حجر اسود کی طرف، بیضوی شکل کا کالے رنگ کا ایک پتھر ہے. اب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر بازار میں لے جائیں اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ نہ اس کے اندر ڈائمنڈ ہے، نہ ہیرا ہے، نہ کوئی اور چیز جڑی ہے، لیکن وہ صحن کعبہ کا حصہ ہے. اب 365 بت تھے، ان کو ہٹا کے کعبے سے پاک کیا اور کعبۃ اللہ کو صاف کیا. ایک طرف توحید کا وہ کانسیپٹ تھا، تو پھر اس پتھر کو یہاں پہ رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ لوگ جاتے ہیں اس کو چومتے ہیں، ہے تو بیضوی شکل کا کالے رنگ کا پتھر، لیکن اللہ نے یہ لاجک سمجھا دی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو چومنے گئے تو فرمایا کہ میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا تھا کہ تو صحن کعبہ کے اندر ہے، میں اس لیے بھی نہیں چوم رہا کہ تو شہر مکہ کے اندر ہے، میں اس لیے تجھے چوم رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب ایک دفعہ تیرے ساتھ مس ہوتے دیکھے ہیں، تو جو میرے مصطفیٰ نے ادا کی میں تو اسی کو ریوائیو کر رہا ہوں. تو دین اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا نام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام ہے، اور یہی محبت اسی کی آج سوسائٹی کو ضرورت ہے، اس ملک کو ضرورت ہے، عالم اسلام کو ضرورت ہے. لیکن ان امن کی ضرورت ہے، اور آپ نے بہت خوب کہا کہ ہمارا ہتھیار جو ہے وہ وہاں پر وہ تمام عبادات ہیں جس میں آپ وہاں پر مصروف رہتے ہیں، اور اسی کو لے کے آگے بھی بڑھنا چاہیے جب آپ واپس لوٹتے ہیں. مولانا احمد حسن چشتی صاحب، آپ نے استطاعت کی بات کی تھی کہ استطاعت کے مطابق آپ کو حج جو ہے اس کا فرض ادا کرنا چاہیے. اگر کسی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ تمام اخراجات جو کہ حج کے لیے جن کی ضرورت پڑے گی ان کے پاس ہوں، تو پھر اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ کسی سے ادھار، کسی سے قرض بھی لے کے حج ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں حج کی فرضیت کا کہ اس کو ادا کرنا یہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے. یعنی یہ پہلے بتلا دیا ہے کہ اگر استطاعت ہے تو اس پر وجوب ہے اور وہ اس کو کرنا ہے، اور اس کا قیامت کے دن وہ سوال بھی ہوگا. لیکن ایک آدمی کے اندر استطاعت ہے ہی نہیں سرے سے تو اس کے اوپر وجوب نہیں ہے. البتہ اگر کوئی اس کو حج کرانا چاہتا ہے یا اس کو بھیجنا چاہتا ہے تو وہ حج اس کا ہو جائے گا، لیکن وجوبیت کے لحاظ سے اس پر یہ فرضیت نہیں ہے. جیسے ہمارے محترم حضرات صاحب نے بتایا کہ یہ جو حج ہے ہمیں محبت کا اور پیار کا سبق دیتا ہے، اور یہ ہمیں وہ سب سے پہلا پیغام جو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے خطبہ دیا تھا، وہ پوری کائنات کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے ایک راہ عمل ہے. آپ نے اس مقام پر آپ نے جو خطبہ دیا تھا وہ اتنا جامع ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے. اور آپ نے فرمایا گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، الا التقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر. اس کی بنیاد پر پھر فرمایا کہ جس طریقے سے یہ جگہ معظم و محترم ہے اور جس طریقے سے بیت اللہ معظم و محترم ہے، اسی طریقے سے ہر مسلمان کا خون
اس کا جسم، اس کی عزت، یہ سب کے سب محترم ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محترم ہے۔ چہ جائے کہ وہ اس کا خون بہانا، اس کو جو ہے اس کو رسوا کرنا یا اس کے مال کو کھانا، یہ تو ہے، یہ جو حضور ہے۔ اور پھر اس کے مقام پر اب آج کل لوگ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے جو مسائل تھے اور ان کے جو حقوق تھے وہ بھی اس مقام پر فرما دیا۔ زیر تحت لوگ ہیں ان کے متعلق بھی آپ نے وہاں اس مقام معاشی لحاظ سے جو بھی اصول تھے وہ تمام کے تمام آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو خطبہ حجۃ الوداع ہے جو 9 ذی الحجہ کو آپ نے مقام عرفات میں آپ نے، اور یہ آپ نے صرف ایک ہی حج فرمایا تھا کیونکہ فرضیت ایک تھی، اور آپ نے ایک ہی حج فرمایا تھا، اور اس میں جو خطبہ دیا تھا وہ حجۃ الوداع کا، وہ پوری دنیا کے لیے امن کا ایک چارٹر ہے۔ امن کا، اس پر اگر عمل کیا جائے تو دنیا میں کہیں بھی خون خرابہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے وہ عمل کا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے وہ قربانی